تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ نسبی علماء جو ہیں ان کا کیسا تعصبانہ ذہن ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حق کے اوپر نہیں تھے، استغفر اللہ، اور جو یزید ہے اس کے نعرے لگاتے ہیں اور یزید کو نعوذ باللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور اس کو جنتی لشکر میں داخل کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہاں پر ان کا تعصبانہ ذہن دیکھ لیں، صرف اور صرف اس وجہ سے یزید کا دفاع کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر، اہل بیت کرام کا ذکر، مولا حسین کا ذکر جو ہے اہل تشیع حضرات کرتے ہیں، تو یہ فرقہ پرست نسبی علماء ہیں، یہ شیعہ حضرات کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، بغض کی وجہ سے ہی وہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور یزید کا دفاع کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ نسبی فرقہ پرست علماء جو ہیں یہ اس یزید کا دفاع کر رہے ہیں جس یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا۔ فرقہ پرست جو نسبی علماء ہیں یہ اس حسین ابن علی کی دشمن کی تعریفیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید زندہ باد۔ تو اسلام بچانے جا رہے تھے تو راستے سے جان بچا کے کیوں بھاگے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا دین ہست حسین ہے اور شاہ ہست حسین، دین ہست حسین، سردار نداز در دست یزید حقہ کی بنائی لا الہ ہست حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین، جھوٹ ہے، یہ کہنے والا مردود ہے، یہ کہنے والا خبیث ہے، یہ کہنے والا رافضی اور شیعہ ہے جو فتنہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوفہ کے اندر پڑ رہا تھا، جو فتنہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوفہ کے اندر پڑ رہا تھا۔ زندہ ہوتا ہے، کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بے غیرتو اسلام مرا نہیں ہے اور نہ قیامت تک مرے گا انشاءاللہ۔ تم جیسے مردے، تم جیسے اشعار کہنے والے ضرور مٹیوں میں مل گئے، ختم ہو گئے، لیکن اسلام کربلا کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کربلا جسے شیعوں نے فوراً اٹھالا، شاعری کری، یہ کرا وہ۔ مفتی طارق مسعود نے کہا تھا کہ اگرچہ یزید غلط طریقے سے منصب خلافت پہ آیا مگر کیونکہ وہ ایک بار منصب خلافت پر آ گیا تھا تو اب اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے انہوں نے ایک روایت کو بھی، سرکار کی ایک حدیث کو بھی پیش کیا تھا کہ جس شعبے کا جواب ہم نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت تک پہنچایا جا سکے۔ دوسرا شعبہ جو مفتی صاحب کی گفتگو سے سامنے آیا وہ یہ تھا جس کا تعلق بھی قیام امام حسین اور کربلا سے ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ شارب الخمر تھا، شرابی تھا، یہ کسی مستند روایت میں موجود نہیں ہے، یہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہی نظریہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں کہ یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ، جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا، جی حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو کہتے ہیں یزید تو بخشا بخشا ہے، واہ بخشا بخشا ہے۔ پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے، وہ تابعی نہیں ہے۔ جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے، قانون وہ تابعی تھے، ظاہر کلمہ گو تھے۔ اس طرح نہیں کو فضیلت ثابت ہو جاتی، نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں سنت کا فہم، نہ انہیں فقہ آتی ہے، صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے، چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے، جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے، انہوں نے گھڑنی ہے، جو واضح احادیث ہے ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 597 ہجری۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں، محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیث ہے، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اب یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المحیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا، تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے، الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید۔ یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المحیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی۔ علماء یزید کے دور میں ہوتے تو یزید کا بالکل ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ان کا تعصبانہ ذہن، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا دفاع تو نہیں کرنا، جنہوں نے اپنی قربانی دی، اپنے جتنے بھی گھر والے تھے ان کی جانیں قربان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر۔ لیکن یہ جو آج کل کے ناسبی فرقہ پرست علماء ہیں یہ یزید کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام جو ہے وہ حق پر نہیں تھے، یزید جو ہے وہ زندہ باد ہے، وہ زندہ باد رہے گا، اور یزید کے نعرے لگا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ صرف اور صرف ان کا تعصبانہ ذہن بن چکا ہے تشیع حضرات کے حوالے سے کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام، اہل بیت کرام، مولا حسین علیہ السلام کا دفاع کیوں کرتے ہیں، ان کی شان کیوں بیان کرتے ہیں، یہ بات کو ہضم نہیں ہوتی، اور امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزید کو لے کے آتے ہیں۔